اگر کسی کو بھی کتا نظر آیا اور اس نے کاٹ بھی لیا اور اس کا خون رس رہا ہے، جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر جس جن نے اٹیک کیا ہے وہ کتے کی شکل میں آیا تھا اور اب اس کو راستہ مل گیا اس بندے کے جسم میں آنے جانے کا. اگر اس نے کاٹ دیا نا اس کو تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جن اس بندے کے جسم میں آنے جانے کا اس کو راستہ مل گیا ہے. اس کا علاج یہی جو ہے سیب زدگی کا یا جو جادو کا علاج ہے وہی اس کا علاج ہے. جی وہ خوشبو استعمال کرے گا، زیتون کے تیل سے اس جگہ پہ مالش کرے گا، رقیہ کر کے دم کر کے، بیری کے پتے ابال کر اس سے نہائے گا اور قرآن کی تلاوت سنے گا، صبح شام کے اذکار کرے گا تو وہ کتا پھر پیچھے دفع ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. جی 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 اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. یا تو دیکھیں ایک علامت کوئی بھی کسی چیز کو کنفرم نہیں کرتی کہ یہ جادو ہے یہ جنات ہے. اس ایک علامت کے ساتھ اگر دوسری علامات ٹیلی کر رہی ہیں تو پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جادو ہے یا اب مثال کے طور پر ایک بندے نے شیر کو دیکھا، ہو سکتا ہے وہ کبھی کہیں سیر کے لیے گیا تھا تو اس نے شیر دیکھا ہو، اب وہی چیز اس کے ذہن میں بھی ریپیٹ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے اس نے کوئی ڈرامہ یا کوئی فلم ایسی دیکھی جس میں شیر بھاگ دوڑ رہے تھے تو اس نے خواب میں بھی دیکھ لیا کہ شیر نے اس کے اوپر اٹیک کر دیا. ٹھیک ہے، اب اگر شیر کو اس نے خواب میں دیکھا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ کہتا ہے جی میرا سر درد کرتا ہے، ہر وقت کندھوں پہ دباؤ رہتا ہے، کمر میں درد رہتا ہے، ٹھیک ہے، غصہ مجھے آتا ہے، اکیلے بیٹھنے کو دل کرتا ہے، روشنی سے میں گھبراتا ہوں، اس طرح کی علامات ہیں. تو یہ جو دوسری علامات ہیں اس کے ساتھ اس کا خواب اگر ٹیلی کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کوئی جنگل کا جو ہے نا جن اس کو پیچھے پڑا ہوا ہے. وہی جنات کا اٹیک ہوتا ہے. یہ بعض دفعہ انسان سینے پہ دباؤ محسوس کرتا ہے، سانس لینی مشکل ہو جاتی ہے، وہ بولنا چاہتا ہے بول نہیں سکتا، اٹھنا چاہتا ہے اٹھ نہیں چاہتا. یہ اسیب زدگی کی علامات ہوتی ہیں زیادہ، یعنی کہ اس بندے کے اوپر جن ہے جو اس کو دبوچ رہا ہے، رات کو دبا رہا ہے اوپر سے. جی ہاں یہ تھوڑی سی اچھی علامت ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بندہ نمازی ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہوگا اس کا اذکار وغیرہ کا بہتر ہوگا تو جو ہے کیا نام ہے اس کا اعوذ باللہ من الشیطان، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا اسے نا، تو اس نے اس پر جو اٹیک کیا ہے پتھر مارنا، یعنی وہ کوئی دعا پڑھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسے بچا لیا. یہ اس چیز کے نام جی ہوتی ہیں، جو خاص کر جن خواتین کے ساتھ عاشق جن ہوتے ہیں ان کے میں کافی پرابلمز آتی ہیں اس طرح کی. ان کے مینسز میں پرابلم آتی ہے، پین میں آتی ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، دن آگے پیچھے ہوتے ہیں، بعض دفعہ مہینے میں دو دفعہ ان کو مینسز ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے نا وہ ابارشن بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے، مس کیریج جس کو بولتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی جو علامات ہوتی ہیں پھر اس کے ساتھ ان کے خواب اور یہ چیزیں ٹیلی کریں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بہن کا یا یہ معاملہ ہے اس طرح کا. تو علاج یہی جو آپ کو جنات کا اسیب زدگی کا میں نے بتایا ہے وہی ہے، لیکن اس میں اس کو لازماً پھر کسی معالج سے ضرور رابطہ کرنا پڑے گا. اب دیکھیں آپ کو سر درد ہوا یا کندھوں میں درد ہوا تھا، ہلکا سا بخار ہو گیا، آپ نے پیراسیٹامول پیناڈول کوئی بھی دو گولی لے لی، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. اب ایک سٹیپ آتا ہے کہ آپ کو بخار ہو گیا، ٹائیفائڈ ہو گیا، ملیریا کا ہو گیا، شدید اٹیک ہوا، آپ پیناڈول بھی کام نہیں کر رہی، اس کے اوپر ڈسپرین بھی کام نہیں کر رہی، پیراسیٹامول بھی کام نہیں کر رہی، اور بھی کوئی چیز کام نہیں کر رہی، پھر آپ کیا کریں گے؟ لازماً ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں گے، وہاں پر آپ کو ڈرپ لگے گی، وہ انجیکشن ہیوی قسم کے لگائیں گے. تو یہی مثال ہے کہ آپ نے اذکار کیے، تلاوت کی، یہ چیزیں استعمال کی، اگر ہلکا اٹیک ہے تو ختم ہو جائے گا. اگر اٹیک شدید ہے، جنات زیادہ ہیں یا زیادہ طاقتور ہیں اور وہ پیچھا نہیں چھوڑے تو پھر لازماً آپ کو کسی ڈاکٹر کسی معالج کے پاس جانا پڑے گا جو ان چیزوں کو سمجھتا ہو، ان کو پکڑنا سمجھتا ہو، پھر وہ ان کو کور کرے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.